الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک بھارت کی دو عظیم شخصیات حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر انیس چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اسی تعلق سے آج دارالکتاب والسنہ میں ایک تعزیتی پروگرام منعقد کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. ہر گھڑی سرگرم تھا کرتا نہ تھا وہ آرام. جگ میں پھیلاتا رہا اللہ کا پیغام ہو. ہر گھڑی سرگرم تھا کرتا تھا نہ آرام ہو. جگ میں پھیلاتا رہا اللہ کا پیغام وہ. اس کا ایک منشا رہا اس کا رہا بس ایک اصول. دوہر میں قائم رہے دین خدا دین رسول. آپ کا نام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی، والد کا نام حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بانی ہیں. دادا کا نام حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی ہیں. آپ کی پیدائش 5 جون 1943 بامقام خانقاہ رحمانی منگیر میں ہوئی. تعلیم رحمانیہ اردو اسکول خانقاہ رحمانی میں حاصل کی، جامعہ رحمانی منگیر میں حاصل کی، ندوۃ العلماء میں بھی پڑھے، دارالعلوم دیوبند میں بھی آپ نے تعلیمی سفر کیا. پھر تلکا مانجی یونیورسٹی بھاگلپور میں سے بھی آپ نے اپنی تعلیم ارشادات رحمانی کر کے ایک کتابچہ ہے، اس میں میں نے اس کی مطالعہ کیا. اس میں کچھ باتیں دینی کام کرنے والوں کے لیے حضرت نے فرمائی تھی، وہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں. دینی خدمت انجام دینے والوں کے لیے گرا قدر نصیحت ہے. تمام دینی کاموں کو اخلاص، اہتمام اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیں اور ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دھیان جتنا پختہ ہوگا دین کے کام اتنی احتیاط اور امانتداری کے ساتھ انجام پائیں گے. اسی طرح دین کے کاموں میں دنیا کی آمیزش نہ ہونے دیں، ورنہ وہ دین نہیں دنیا ہوگا اور آخرت کے اجر سے محرومی ہاتھ آئے گی. دینی کاموں کو جتنے اخلاص اور نیک ارادے کے ساتھ انجام دیا جائے گا ویسے ہی نتائج اور اثرات سامنے آئیں گے. یہ احساس زندہ رہے کہ ہم سب اللہ کے سپاہی ہیں. جب جیسی دینی ضرورت اور ملی خدمت سامنے آئے اسے انجام دینا چاہیے. دینی کاموں میں شخصیت اور منصب کے تحفظات برتنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ تو اور بھی برا ہے کہ عالم دین یا خادم ملت و ملت دین و ملت کی خدمت کے نام پر اپنی شخصیت کا گول گنبد تعمیر کرے اور دینی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دے، یا ملک یا ملت کے نقصان کی قیمت پر اپنی ذاتی اغراض کا سودا کرے. مالی معاملات سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھیں اور جہاں اس کے بغیر چارہ نہ ہو وہاں شفافیت کا پورا خیال رکھیں اور مالی معاملات کا نظم اس طرح کا رکھیں کہ خدا کی بارگاہ میں بھی حساب دینا آسان ہو اور عوام کے چوپال میں بھی اپنا دل مایہ دنیا کی محبت سے خالی رکھیں، ورنہ نیت کے بدلتے دیر نہیں لگتی اور پھر توجیہ اور تعویل بعید کے ذریعے مالی معاملات میں خیانت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور شفاف دامن آلودہ عصیاں ہو جاتا ہے. مالداروں سے بے نیازی برتیں. دین کی خدمت کے نام پر اصحاب مال کی
کاسالیسی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ دینی اور ملی ضرورت کے سلسلے میں محتاط اور بے نیازانہ تعلقات کی تو گنجائش ہے، لیکن اپنے علمی وقار کو مجروح اور صفت خودداری کو قتل کر کے مال والوں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا بدترین خیانت اور علم و دین کی توہین ہے۔ اور جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے وہاں قدم قدم پر دین رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلط ذہنیت رکھنے والے مالدار علماء کو ہاتھ کا رومال اور خلوق کا ڈیلا۔ علماء اور اہل اللہ سے قریب رہے اور ان کی نشست و برخاست میں شامل رہے، ان کے رازوں کے امین و محافظ اور ان کی سرگرمیوں میں شریک اور رفیق و معاون رہے، نیز اپنی شباہت کو علماء کی شباہت سے قریب رکھا، نیز عصری علوم کی تشریح کی جہاں ضرورت پڑی یا علاقائی و صوبائی زبان کی ضرورت پڑی وہاں خادمانہ انداز میں معاونت کے لیے تیار نظر آئے۔ ان میں سے ایک اہم نام اور نمایاں شخصیت مشہور اسلامک اسکالر جناب پروفیسر انیس چشتی مرحوم قاضی ہے، جن کا گزشتہ 5 اپریل شام 5 بجے اگرچہ ان کا تعلیمی تعلق ندوے سے بہت زیادہ نہیں رہا، لیکن فکری اعتبار سے وہ اسی بنیاد پر پروان چڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند، یہاں پہ بھی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے بھی فیض حاصل کیا، وہاں کے اساتذہ سے بھی فائدہ اٹھایا، نمبے کے اساتذہ سے بھی فائدہ اٹھایا، جامعہ رحمانیہ کے اساتذہ سے بھی فائدہ اٹھایا۔ وہ مختلف لوگوں اور مختلف افراد اور شخصیات کے فیض کو انہوں نے حاصل کر کے اپنے آپ کو ایک جامع ترین شخصیت کے طور پر پیش کیا، ایک ایسی شخصیت کے طور پر جو علماء کے مجمع سے بھی خطاب کر سکتا ہے، جو قانون دانوں کے مجمع سے بھی خطاب کر سکتا ہے، جو پڑھے لکھے جو اسکول کالج کے لائن کے کہلاتے ہیں ان سے بھی بات کر سکتا ہے، جو عام لوگوں سے بھی بیت و ارشاد اور وعظ و نصیحت کے ذریعے گفتگو کر سکتا ہے، ہر سبقے کو مطمئن کرنے کی اس میں لیاقت و صلاحیت ہے، اور یہی ندویت کا امتیاز ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء یا اس سے متعلق یا اس کے منہج پر رہنے والے اداروں کا یہی امتیاز ہونا چاہیے۔ دیوبند کسی ادارے کا صرف نام نہیں ہے۔ ایک شخص ممکن ہے کہ ایک دن بھی دیوبند میں نہ پڑھا ہو، لیکن وہاں کے اکابر، وہاں کے علماء، وہاں کے اسلاف، وہاں کے بانیان، ان کی فکر کو اگر اس نے حاصل کیا ہے اور ان کے راستے پر وہ ہے اور ان کے منہج کو سمجھ کر اس پر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ دیوبندی ہے، چاہے ایک دن بھی اس نے مدرسے میں نہ گزارا۔ اور ایک شخص جس نے ساری زندگی مدرسے میں گزاری ہو، وہیں اٹھا ہو، وہیں بیٹھا ہو، وہیں سویا ہو، وہیں پڑھا ہو، وہیں پڑھایا ہو، لیکن وہ وہاں کے بانیان کے منہج سے، مزاج سے واقف نہیں ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں دیوبندی نہیں کہلائے گا۔ یہی حال دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ہے، یہی حال کسی بھی تحریک کا ہے، یہی حال کسی بھی تنظیم کا ہے۔ مقصود کسی ادارے، کسی تحریک، کسی تنظیم کے در و دیوار نہیں ہے، مقصود اس کے مولانا عبد المجید دریابادی کا وہ پیراگراف غالباً عباسیہ ہال میں آج بھی لگا ہوا ہے کہ ندوہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، ندوہ اینٹ اور گارے کی عمارت کا نام نہیں ہے، ندوہ تو ہر اس بالکل وسطیت کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے۔ جو اس فکر کو حاصل کرے، انڈونیشیا میں رہتا ہو، ملیشیا میں رہتا ہو، اس نے دیکھا نہ ہو ندوہ کرنا تو وہ ندوے سے متعلق ہے، اور ایک شخص وہیں رہ کر ندوے کی فکر کا گلا گھونٹتا ہو تو اس کے باوجود وہ ندوی نہیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ مولانا محمد ولی رحمانی کا اگرچہ ان کا تو تعلیمی تعلق بھی رہا اور پھر وہ وہاں کی شورا میں بھی رہے، لیکن حقیقی معنوں میں ندوۃ العلماء کے بانیان جس طرح کے لوگوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں، مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ایک تھی۔ انتقال پر کسی کے اچھائیوں کا صرف تذکرہ کر دینا کافی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ ایک خاکہ ہونا چاہیے، یہ ایک نشان راہ ہونا چاہیے، یہ ایک منزل مقصود ہونی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جو طلبہ ہیں کہ ہم اپنے کو اسی طرح تیار کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے، اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز میرے عزیز اور پیارے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ سخت محنت کیجیے، بھول جائیے ابھی 5-6 سال آرام